رب ذوالجلال کی قسم، سارا راولپنڈی والا مرنے والے کے لیے قرآن پڑھنے لگ جائے ایک طرف، اور بیٹا باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کے ایک مرتبہ سورہ اخلاص ایک طرف، سارے پنڈی والوں کا پڑھنا اس کے سورہ اخلاص پڑھنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کام کرے کون؟ دقت ہوگی، دشواری ہوگی۔ جس بچے نے باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا و میتنا دعا نہیں پڑھی، وہ مرنے کے بعد قرآن کھول کے تلاوت کیسے کرے گا؟ کتنے افسوس کی بات ہے، ابو جان کا انتقال ہو گیا، مسجد کے مولوی صاحب آ کے غسل دے رہے، اندر باہر کے عیب دیکھ کے لوگوں کو بتلا رہے، کاش بیٹا باپ کی میت کو غسل دیتا، جسم پہ پانی ڈالتا ہوا آنکھ سے آنسو نکال کے روتا، الہی باپ کے بدن پر پانی ڈالنا میرا کام، قبر کے اوپر رحمت کا چھیٹا ڈال دینا تیرا کام ہے۔ کتنے بابورات تھے وہ لوگ جو اپنے بچوں اپنی اولاد کے ہاتھ میں دم توڑا کرتے تھے، دم دیا کرتے تھے۔ وہ وقت گزر گئے جب بچیاں بیٹھ کے سورہ ملک پڑھا کرتی تھی، بیوی پاس بیٹھ کے کان کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی۔ اب تو راولپنڈی والوں میں نے اکثر دیکھا شوہر کے مرنے کے بعد بڑی بیویاں، بڑی بوڑھیاں بیوی کا ہاتھ پکڑ کے، عورت کا ہاتھ پکڑ کے میت کے سرانے بٹھا دیتی ہیں، کمر کے اندر کھونچے مار مار کے، کونیاں مار مار کے کہتی ہیں کہ معافی مانگ لے، کان میں معافی مانگ کے اس کے حق بخشوا لے ورنہ پکڑی نہیں جائے۔ اللہ کے بندو، مرنے کے بعد معافی منگوا رہے ہو، زندگی کے اندر اتنی لمبی زبان تھی، زبان درازی کی وجہ سے جھگڑے باہر آیا کرتے تھے۔ یاد رکھو، اگر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد عورت اگر جھگڑا کر لے، اگر عورت سے شوہر ناراض ہو کے سو جائے، اگر عورت آ کے صلح نہ کرے، میرے نبی نے فرمایا اس عورت سے کہہ دو مرد سے ناراضگی کی وجہ سے ساری رات تیرے بستر پر خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ اور کمی آپ لوگ بھی نہیں کرتے۔ احساس کرو، کیوں احساس نہیں کرتے؟ گرمی کا موسم ہے، 1 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے، یو پی ایس آن ہو رہا ہے، جنریٹر کے بٹن دبائے جا رہے ہیں، وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو رات کو تو اس کے بستر کا وارث بنتا ہے، دل کے آگے سے چولہے کے آگے جوت دیتا ہے، گرمی کے اندر 3 سالن بیگم گوبھی کے پکوڑے بھی پکاؤ، آلو والے پکوڑے پکاؤ، تو بھی ذرا چولہے کے آگے بیٹھ کے دیکھ، تجھے پتہ لگ جائے روزہ تو اس نے بھی رکھ رکھا ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہے، تو سو رہا ہے، سودا سلب بھی لے کے آ رہی ہے، بجلی کا بل بھی جمع کرانے جا رہی ہے، گھر کے اندر سارے کام کر رہی ہے، تیرے بچوں کو سنبھال کے رکھ رہی ہے، اور پھر بھی تو غصے میں آ کے کتی کنجری کہہ دیتا ہے، کہتا ہے بدل لوں گا، تو پیر کی جتی ہے، جتی کاٹنے لگ جائے تو بدل لو، اور تجھے کس نے کہہ دیا عورت پیر کی جتی ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، بادشاہ تجھے ملی، ولایت تجھے ملی، نبوت اللہ نے مردوں کے حصے میں دی، لیکن عورت کو بھی محروم نہیں رکھا، مردوں کو اللہ نے نبوت کے تاج پہنائے۔ اللہ اکبر، عورت کی گود کو پروردگار عالم نے نبوت کا پگھوڑا بنا دیا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری کو اللہ اللہ کرتے دیکھا، اے رابعہ جتنی بھی اللہ اللہ کر لے مردوں کے مقابلے میں مردوں کی پہنچ کو نہیں پہنچ سکتی، کیوں کہ بادشاہت مردوں کے حصے میں، قاضی مرد بنے، اللہ اکبر، نبوت مردوں کے حصے میں آئی۔ رابعہ بصری بھی رابعہ بصری تھی، جھوم اٹھی، کہنے لگی ٹھیک ہے، اللہ اکبر، عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی، نبیوں کی ماں تو بن سکتی ہے، عورت مائی ہاجرہ ہو، بیٹا اسماعیل آتا ہے، عورت کا نام آمنہ تو گود میں محمد الرسول اللہ مسجد کا ماحول مجھے پسند آیا نہ آیا، لیکن یہ عمل مجھے بڑا پسند آ رہا ہے، الحمدللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گئے، ایک سائنسداں میرے آگے بیٹھ گیا۔ ہمارے ہاں تو اس علاقے میں اوپر کا جو علاقہ ہے نا بڑا رواج ہے، علماء کرام کی اسٹیج پہ خدمت کرتے ہیں، تو ایک سائنسداں بیٹھ گیا، وہ بڑا سبحان اللہ کر رہا تھا اور مجھے جھٹکا